ایک نئی قسم دوستو یہ انعامی پروگرام ہے، اسی لیے بلا کسی تعریف و تعارف کے میں اصل مقرر کے پر مخاطب ہوتا ہوں۔ میں دعوت اسٹیج دیتا ہوں محمد فرقان کو کہ وہ ڈائٹ پر تشریف لائیں اور تمام ارباب انجمن کو تقریر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین، صدق اللہ العظیم۔ میرے آقا نے غم دی میں کیا کیا دیکھا، میرے آقا نے غم دی میں کیا کیا دیکھا، کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا، ہجرت کی گھڑی دل پہ کیا گزری ہوگی، ہجرت کی گھڑی دل پہ کیا گزری ہوگی، بڑی پر اشک نگاہوں سے جو کعبہ دیکھا، کتنا صدمہ دل آقا نے سہا ہوگا جب، کتنا صدمہ دل آقا نے سہا ہوگا جب دامن احد میں ٹکڑے ہوئے حمزہ دیکھا، دامن احد میں ٹکڑے ہوئے حمزہ دیکھا۔ میرے واجب الاحترام موقر اور معزز اساتذہ کرام اور جناب ناظم صاحب اور محترم حاضرین، آج دین کی اہمیت ہمارے اندر سے نکل گئی ہے، دین مٹتا جا رہا ہے، قرآن عدالتوں سے نکالا جا رہا ہے، اور او لوگوں حقیقت پوچھتے ہو تو یہ ہے کہ یہ دین جس کے لیے انبیاء کرام اور بے شمار لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، وہ دین ہم تک بغیر کسی محنت و مشقت کے پہنچا ہے، اس لیے ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ جیسا کہ شاعر کہتا ہے، نہ ہو قدر دولت جو خود سے ملی ہو، نہ ہو قدر دولت جو خود سے ملی ہو، قدر تو اس کی ہوتی ہے جو دکھ سے ملی ہو۔ تو سنو او اللہ کے نیک بندو، اپنے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھا لو، جتنی پریشانی تم پر آئے گی اللہ تمہیں اتنا ہی نوازے گا، جتنی پریشانی تم پر آئے گی اتنا ہی تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ یہ صحابہ کرام کے ذریعے سکھایا گیا، یہ صحابہ کرام کے ذریعے بتایا گیا، یہ میرے آقا کے ذریعے سکھایا گیا، یہ میرے آقا کے ذریعے بتایا گیا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں اگر میرے اور آپ کے آقا چاہتے تو اے احد پہاڑ میرے آقا کے برابر میں سونا بن کر کے چلتا، جتنا چاہتے اس کو خرچ کر لیتے، لیکن نہیں میرے بھائی، دنیا کو یہ دکھلانا تھا کہ جتنی پریشانیاں اپنے اوپر ڈال لوگے، جتنی پریشانیاں تمہارے اوپر اس دین کی وجہ سے آئے گی، تم اتنے ہی کامیاب ہوتے چلے جاؤ گے۔ جتنی بھی پریشانیاں، ارے بولو بھائی، جتنی بھی پریشانیاں آئے گی اتنا ہی ایمان مضبوط ہوگا، اتنا ہی اسلام پھیلتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے میرے بھائی، یہی صحابہ کی زندگی میں مجھے اور آپ کو ملتا ہے، یہی میرے آقا کی زندگی میں مجھے اور آپ کو ملتا ہے، اور یہی پھر علماء کی زندگیوں میں، اور جو بھی اس دین سے جڑ جاتے ہیں ان کی زندگیوں میں پھر یہی چیز نظر آتی ہے کہ جتنی بھی پریشانیاں آئے گی اتنا ہی اسلام آگے کی طرف جائے گا، اتنا ہی اسلام آگے کی طرف بڑھے گا۔ آؤ تمہیں بتلاتا چلوں، میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر آئے اور آنے کے بعد اعلان کر دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا
او لوگو ایمان قبول کر لو، او لوگو اللہ کو اپنا بنا لو، او لوگو اللہ کو مان لو، او لوگو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ چیز میرے آقا نے بتلائی۔ کچھ لوگوں نے اس کو پسند کیا، وہ اللہ کے نبی کے دیوانے ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے نہ پسند کیا، وہ اللہ کے نبی کے عتاب کا اور خود اللہ کے عتاب کے شکار ہو گئے۔ آؤ تمہیں بتلاتا چلوں، میرے آقا اس خبر کو لے کر، میرے آقا اس خبری کو لے کر کے آگے بڑھے ہیں اور لوگوں کو دعوت دی ہے۔ وہ لوگوں آؤ اللہ کی طرف، وہ لوگوں آؤ دین کی طرف، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ مکے والوں نے پریشان کیا، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اگر تم دین کا کام کرتے ہو، کوئی پریشانی تم پر نہیں آتی تو یاد رکھنا ابھی کام میں اخلاص نہیں ہے، ابھی کام میں اخلاص نہیں ہے۔ ہاں اگر پریشانی آتی ہے تو سمجھ لینا اللہ نے قبول کر لیا ہے، سمجھ لینا اللہ نے پسند کر لیا ہے۔ میرے دوستو، اگر تم دینی تعلیم حاصل کرتے ہو، اگر تم ایسے کام کرتے جا رہے ہو، کوئی روک اور ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو پریشان کرنے والا نہیں ہے، تو یاد رکھنا، خبر لینا، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، کہیں ہمارے اندر نفاق کی کوئی کمی تو نہیں آ گئی، کہیں ہمارے اندر سے اخلاص تو ختم نہیں ہو گیا۔ رب کعبہ کی قسم، اگر کوئی دین کا کام کرے اس پر پریشانی نہ آئے، ایسا قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا مکۃ المکرمہ کے اندر چلے، کیا کیا لوگوں نے، کیا کیا چہنے والوں نے، جو خاندان والے ہیں، گھر والے ہیں، کیا کیا۔ ارے علماء موجود ہیں، بتلاتے ہیں، ہاں کہیں اونٹ کی اوجھ رکھ دی گئی سجدے کی حالت میں، کہیں رسی ڈال کر کے کھینچا گیا راستوں میں، کہیں میرے آقا کے اوپر کوڑا ڈالا گیا راستے میں۔ جانتے ہو یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف دین کے خاطر آگے بڑھے ہیں۔ جب مکۃ المکرمہ کے اندر لوگوں نے کوئی قدر نہیں کی، میرے آقا مجبور ہو کر کے طائف کی گلیوں میں چلے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے، اے عائشہ اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، او عائشہ اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا جتنا مجھے اس دین کی خاطر ستایا گیا ہے۔ اور جب طائف کا ذکر کرتے ہیں، میں اپنے دادی حال سے نانی حال کی طرف چلا ہوں، جہاں میرے نانا اور نانی کا رشتہ ہے، میں وہاں اس دین کی خاطر چلا ہوں۔ میں نے سمجھا کہ طائف کے اندر تو ہاں میرے نانا اور نانی رہتے ہیں، لہٰذا وہ میری قدر کریں گے، لہٰذا وہ میری بات کو سنیں گے۔ لیکن عائشہ جب میں آگے بڑھا اور میں 3 سرداروں سے جا کر کے ملا، میں نے ان کو دین کی دعوت دی، انہوں نے میری دعوت کو قبول نہ کیا، ہاں گھر سے دھکے دے کر کے بھگا دیا۔ کسی نے کہا کہ اگر تو نبی ہوتا تو اس طرح پریشان نہیں کیا جاتا، اللہ کو ضرورت کیا ہے کہ تجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ کسی نے گھر سے نکال دیا اور خالی گھر سے نہیں نکالا بلکہ نوجوانوں کو میرے پیچھے لگا دیا، نوجوانوں کو میرے پیچھے ڈال دیا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ہاں وہ پتھر بھی مارتے ہیں، وہ زبان سے تبصرے بھی کرتے ہیں، کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے، کوئی دیوانہ کہتا ہے۔ ہاں حضرت زید بن حارثہ اس وقت میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں۔ حضرت زید خود نقل کرتے ہیں کہ جب چاروں طرف سے پتھر آتے تو میں کبھی ادھر کو آ جاتا، جب ادھر سے پتھر نہ آتے تو میں دوسری طرف کو چلا جاتا، لیکن میں اکیلا ننھی سی جان، میں چاروں طرف تو نہیں آ سکتا تھا، میں چاروں طرف تو نہیں جا سکتا تھا۔ الغرض پتھروں کی بوچھار اتنی ہوئی کہ آقا لہو لہان ہوئے، ہاں ایسے لہو لہان ہوئے کہ نالین مبارک تر ہو گئے، نالین مبارک سے ہاں جوتی اس طرح چپک گئی کہ چھوٹنے کا نام نہیں لیتی خون کی وجہ سے، یہاں تک کہ میرے آقا زمین پر بے ہوش ہو کر کے گر گئے، یہاں تک کہ میرے آقا زمین پر بے ہوش ہو کر کے گر گئے، صرف اس دین کی خاطر، صرف اس اسلام کے خاطر۔ ہاں اس سیرت کو پڑھتے ہوئے ایک غیر مسلم شاعر ہے، ایک میرا ہندو بھائی شاعر ہے، وہ کہہ رہا ہے، اس کی بھی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ کہتا ہے زخم نبی کے گنتے گنتے میرے آنسو ہارے ہیں،
زخم نبی کے گنتے گنتے میرے آنسو ہارے ہیں، اہل طائف تو ہی بتا دے کتنے پتھر مارے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں اپنی تقریر کو انہی چند باتوں میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا